بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا 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 محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گزشتہ جمعے حضور علیہ السلام کی ذات کے امت کا حقوق اور امت کے حضور علیہ السلام کا حق اس کے متعلق بات چل رہی تھی۔ حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے امت کی ذمہ داری لگائی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری کما حق پوری فرمائی۔ ایک ایک چیز ہمیں بتائی، سکھائی۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک اور قبر سے لے کر محشر تک اور محشر سے لے کر جنت اور جہنم تک تمام کی تمام تعلیمات اور رہنمائی ہدایات حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا۔ حتیٰ کہ راستہ چلنے کا طریقہ بھی بتایا، کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتایا، پانی پینے کا طریقہ بھی بتایا، گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ وقت گزارنا ہے وہ بتایا۔ تجارت، سیاست، معیشت، معاشرت، تمام عنوانات پر جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی۔ آج کوئی مسلمان یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ یار اس معاملے میں ہمیں حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں بتایا، اب ہم کیا کریں؟ ایسا نہیں۔ حضور علیہ السلام کو ہم سے شکایت کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک چیز تمہیں بتائی، تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ لیکن ہم حضور علیہ السلام کی ذات سے
کوئی شکایت کرنے کے لائق اور قابل نہیں اور نہ ہی کوئی شکایت بات نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری عائد فرمائی تھی وہ پوری فرمائی، اور صرف یہ نہیں کہ کوشش کی ہے، عملی طور پر کوشش کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام فرمایا، دعائیں فرمائی پوری امت کے لیے، اس ہلاکت سے بچائیں میری امت کو، اس تباہی سے بچائیں میری امت کو، جہنم سے بچائیں میری امت کو۔ محنت بھی کی اور دعائیں بھی کی۔ اب امت کی ذمہ جو حضور علیہ السلام کی ذات کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ حق ہے۔ ایک تقاضا میری جان کا ہے، ایک تقاضا میرے گھر والوں کا ہے، ایک تقاضا میری اولاد کا ہے، ایک تقاضا میرے کاروبار کا ہے، ایک تقاضا میرے والدین کا ہے، میرے اساتذہ کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ تم پر تمہارے نبی کا حق ہے۔ ماں باپ بہن بھائی اولاد یہ تو سب بعد میں آتے ہیں، جان کو انسان کی وہ سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پوتی اپنی دادی کی چارپائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، دادی کا نزا کہاں ہوتا ہے، سکرات میں، تو اسے پتا تھا کہ نزا کے وقت موت کا فرشتہ آ کر روح قبض کرتا ہے، تو وہ کوئی ایک بھینس تھی جس نے کسی دیگ میں منہ دے دیا، تو اندر اس کے دیگ پھنس گئے۔ اب وہ کبھی ادھر ٹکر مار رہی ہے، ادھر ٹکر مار رہی ہے۔ اچھا یہ جو پوتی ہے یہ دادی سے اظہار محبت کر رہی ہے، اے اللہ میاں میری دادی کی جان نہ لے، میری جان لے، میری دادی بچ جائے میں مر جاؤں۔ لمبی لمبی چھوڑتے نا ہم لوگ، تو وہ بھی بیٹھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ بھینس جو ہے جس کے وہ سر میں دیکھ پھنسی ہوئی تھی وہ اندر گھس آئی اس گھر کے اندر، تو اس بچی نے سمجھا کہ شاید یہ موت کا فرشتہ ہے، تو دادی کو چھوڑ کر دوڑ کے کونے میں بھاگ گئی، دور سے کہہ رہی میری دادی رو رہی، میری دادی رو رہی، مطلب اس کو جا کر مار۔ تو انسان پر جب اپنی ذات پر آتی ہے تو پھر کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ اس کا مظاہرہ غالباً 94 کی بات مینا میں آتش زدگی ہوئی تھی، مینا میں آتش زدگی ہوئی، آگ لگ گئی خیموں میں، تو جو حجاج اکرام تھے وہ بتا رہے تھے انہیں قیامت کا منظر دیکھا جسے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی سے، اولاد سے بھاگ گیا، ہر ایک کو چھوڑ کر ہر کوئی اپنی جان بچانے کے پیچھے بھاگ رہا۔ تو اس واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی جان، نہ باپ، نہ ماں، نہ دادا دادی، نہ حضرت بیگم صاحبہ نام برکاتہ عالیہ، ٹھیک ہے نا جی، اور نہ اولاد،
سے زیادہ حضرت انسان کو کیا پیارا ہے؟ اپنی جان۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی کی ماں باپ سے ہر چیز سے اپنی جان کو زیادہ رکھو، لیکن نبی کو اپنی جان سے زیادہ رکھو، نبی کو اپنی جان سے زیادہ رکھو۔ نبی کی ذات آپ کی جان پر مقدم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو یہ اپنی جان محمد رسول اللہ کی ملکیت میں دے دیتا ہے۔ مطلب یہ جو ہماری جان ہے یہ حضور علیہ السلام کی ملک ہے۔ حضور علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ توجہ خراب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ اگر ہم اپنی ذات سے اپنی مرضی سے کنویں میں چھلانگ لگا دیں اور مر جائیں تو کیا بولیں گے کہ یہ حلال بولتے ہیں یا حرام؟ بولتے ہیں حرام۔ ہم اپنی کن پٹی پر گولی لگا کر مر جائیں، خنجر اپنے دل میں اتار کر مر جائیں، زہر کھا کے مر جائیں، اللہ سے پناہ دے، ٹھیک ہے نا، تو یہ حرام بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دوسرے کی ملکیت میں تصرف کیا۔ جیسے دوسرے کی چیز استعمال کرنا بغیر اجازت کے کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کی بکری دیکھی ذبح کر دی، حرام۔ اپنی بکری ذبح کر دیتے حلال، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مسلمان کی جان محمد رسول اللہ کی ملکیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان اپنی جان کو خود تلف کر دے، خودکشی کر کے مر جائے، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تصرف کیا۔ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی ملک کو ضائع کیا۔ لیکن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہہ دیں گے دریا میں چھلانگ لگاؤ مر جاؤ، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دریا میں چھلانگ لگا کر مر جائے، یا کنویں میں چھلانگ لگا کر مر جائے، یا زہر پی کر مر جائے، تو وہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ اپنی مالک کی مرضی سے اس میں تصرف ہوا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ میرا مکان، یہ میری زمین، یہ میرا بنگلہ، یہ میری گاڑی، یہ میرا، تو ہی کسی اپنا نہیں ہے، تو ہی اپنا نہیں ہے، تو پرائی چیز ہے، تو تیری کیا چیز ہے؟ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، حضور علیہ السلام کا ہم پر حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے، خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ راشد، کئی لاکھ مربع میل پر جنہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کتنی محبت کرتا؟ یا رسول اللہ اپنی بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا۔
لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ محبوب ہے، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عمر پھر تمہارا ایمان قبول، اس کے بغیر ایمان قبول نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اس رکن پر اگر ایمان اٹک رہا ہے، اسی وقت فیصلہ کیا آپ کیا کہہ رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار دیں۔ تب حضور اسلام فرمایا کہ اب تمہارا ایمان قبول۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ صرف حضرت عمر سے نہیں، پوری امت سے، صحابہ اکرام سے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں محبوب ہو جاؤں، کتنا محبوب؟ من والدہ وولدہ والناس، دوسری حدیث من نفسہ ومالہ وبلدہ، پہلی حدیث کا کرنا اپنے باپ دادا سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے ہر انسان سے، دوسری روایت کا کرنا اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے۔ ان سب چیزوں سے جب تک میں زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا تب تک تم مومن آسان کام ہے، اپنے آپ کو رکھ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام اور ایک ہے محبت رسول۔ اسلام کیا ہے؟ ظاہری اعمال کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، تہجد، ذکر و اذکار، خانقاہیں، مدرسے، مسجدیں، ٹھیک ہے نا جی، علماء، یہ سارا اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام مطلب ظاہر۔ ایمان عقیدے کا نام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، حضرت محمد اللہ کے رسول ہے، اس کو دل سے اس پر یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ قیامت پر حق ہے، یہ ایمان، اس پر دل سے یقین کرنا۔ فرشتے پر حق ہے، اس پر یقین کرنا۔ انبیاء علیہ السلام پر حق ہے، اس پر یقین کرنا، یہ ایمان ہے۔ اسلام تب تک قبول نہیں جب تک ایمان نہیں، مطلب نماز تب تک قبول نہیں جب تک ایمان نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے اگر کوئی ہندو ہم سے بھی لمبی نماز پڑھے تو وہ نمازی نہیں کہلائے گا اور اس کی نماز کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ اس کے مقابلے میں مسلمان پٹھان والی نماز پڑھ لے، وہ چھوٹی سی ٹک ٹک پائے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ نماز کہلائے گی کیونکہ وہ ایمان والا۔ اب یہ حج کا سیزن ہے، اللہ آپ سب کو لے جائے، جیسی آمینی ویسے ہی جاؤ گے آپ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حج کا سیزن ہے، انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی آج کل عرب دنیا ہم سے ناراض ہے، وہ اس بدبخت عورت کی وجہ سے، تو وہ کہیں گے چلو اس دفعہ میں حج کر کے آتا ہوں اور عرب ممالک کے سربراہوں سے بھی وہاں مل لوں گا۔ اگر وہ حج کر بھی لے تو کوئی اس کو حاجی نریندر مودی کہے گا، لیکن اگر عمران خان حج کر لے تو حاجی صاحب کہیں گے، زرداری حج کر لے تو حاجی صاحب کہیں گے، شہباز شریف حج کر لے تو حاجی صاحب کہیں گے، آپ سب حج کر لیں تو کیوں کہ ایمان ہے، پھر جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹوٹا پھوٹا گرا پڑا کمزور سے کمزور ایمان بھی اگر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین ہے تو وہ حج کرے گا تو حاجی کہلائے گا، نماز پڑھے گا تو نمازی کہلائے گا،
قرآن کا حافظ ہوگا تو حافظ کہلائے گا، قاری ہوگا تو قاری کہلائے گا. کیوں؟ اس کے پاس ایمان ہے. اچھا ایک آدمی ہے جس کے پاس ایمان بھی ہے، اعمال بھی ہے، دو چیزیں تو ہے اس کے پاس. اعمال یعنی اسلام. اعمال کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ ایمان. کیا ہے؟ ایمان. اچھا ایک شرط اور بھی ہے جس پر ایمان قبول ہوگا، اس کے بغیر ایمان قبول. اعمال کی قبولیت کی شرط ایمان ہے، اور ایمان کی قبولیت کی شرط محبت رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ ایمان کی قبولیت کی شرط ہے. جب تک وہ ایمان کی قبولیت کی شرط نہیں، وہ ایمان اپنا محبت رسول نہیں تو ایمان قبول، اور ایمان قبول نہیں تو اعمال نہیں. اب محبت رسول کیا ہے؟ اس کے دو تقاضے ہیں. محبت رسول کے کتنے تقاضے؟ دو تقاضے. ایک اطاعت رسول، ایک رسول پاک کی اطاعت کرنا، دوسرا مدد رسول، رسول پاک کی مدد کرنا. جب آپ کی ذات پر مشکل وقت آئے تو مدد کرنا. اور میں اس کے دوسرے الفاظ سے تعبیر کرتا ہوں. اللہ نے تو فرمایا ہے کہ الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اللہ نے تو مدد کے الفاظ استعمال کیے، لیکن میں اس کو اور دوسرے اللہ تو بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حضور علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو حضور علیہ السلام بڑے ہیں. تو میں حضور علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلنا در حقیقت اپنے آپ کی مدد کے لیے نکلنا ہے. در حقیقت کس کے لیے نکلنا؟ اپنے آپ کی مدد کے لیے نکلنا. کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام کی ذات عالی سے یہ پوری امت وابستہ ہے، اور امت کی عزت، امت کا وقار، امت کی سربلندی، امت کا رعب، امت کا دبدبا، یہ سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. آپ کی مدد کیا ہے؟ جب آپ کے دشمن، آپ کے گستاخ آپ پر حملہ آور ہو تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع، شیشہ پلائی ہوئی دیوار بننا ہے، شیشہ پلائی ہوئی دیوار بننا ہے، جو کہ ہم مجموعی طور پر نہیں کرتے، مجموعی طور پر نہیں کرتے. اور ایک بات یاد ہے، پاکستان کی تباہی، بربادی، ٹھیک ہے نا، اور اتنے برے حالات یہ تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک اس دھرتی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو انصاف نہیں ملے گا، تب تک ملک نہیں سدھرے گا. یہ ابھی تو 4 علماء ہیں نا وزارتوں میں، 4-5 ہیں علماء، سارے بھی علماء اگر وزیر بن جائیں، شیخ الحدیث صدر بن جائیں، شیخ التفسیر وزیر اعظم بن جائیں، ٹھیک ہے نا، اور سارے کی ساری کابینہ مفتیوں کی ہو، جب تک نبی کی ناموس اور عزت کو انصاف نہیں ملے گا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، ملک میں استحکام نہیں آئے گا. ہر آنے والا دور پچھلے سے برا ہے نہیں ہے. 150 روپے کو رو رہے تھے، 150 روپے کر دیا ہے. اب
خیر سے بہت سستا ہو گیا نا، بہت سستا نہیں ہو گیا، مہنگا ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، مہنگا ہو گیا. ابھی کو پوری قوم چیخ رہی ہے ہائے رے ظلم ہو گیا، ہائے رے ظلم ہو گیا، ہائے رے ظلم ہو گیا. یہ ظلم ہوگا. ایک بات ذہن نشین کر لو، اللہ کو تم نبی سے زیادہ محبوب نہیں ہو. جس دھرتی پر ناموس محمد محفوظ نہیں، اس دھرتی پر کبھی بھی استحکام نہیں آیا. چاہے پوری کی پوری مذہبی جماعت 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو کر حکومت بنا لے، جب تک ناموس رسالت کو انصاف نہیں ملے گا تب تک ملک مستحکم نہیں ہوگا. 70-75 سال، ابھی کتنی سالگرہ مناؤ گے آپ پاکستان کی؟ 75 ہے. خیر سے 75 سال ہمیں پورے ہو جائیں گے پاکستان. 75 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس دھرتی پر گستاخ رسول آزادی کے ساتھ جیے، جس دھرتی پر عاشق رسول کو سولی چڑھایا جائے اور گستاخ رسول کو رہا کر کے باعزت وہاں بھجوایا جائے، وہ دھرتی اللہ کے رحم کے قابل نہیں ہے. یہ تو شکر کرو کہ زندہ جی رہے ہو، شکر کرو کہ سانس لے رہے ہو. خدا کا وہ قہر نازل نہیں ہوا جو قوم لوط پہ نازل ہوا تھا، یا قوم عاد پہ نازل ہوا تھا، یا قوم سمود پہ نازل ہوا تھا، یا جو اصحاب ایکا پہ نازل ہوا تھا. وہ خدا کا عذاب ہم پہ نازل نہیں. ہماری تو چیخیں نکل گئی ہیں آپ سے. پہلے حکمران کے دور میں فرانس کے سفیر کا مسئلہ آیا نہیں آیا؟ اب والے حکمران کے دور میں کس کے سفیر کا مسئلہ آیا؟ فرانسیوں نے گستاخی کی تو اس وقت کے حکمران کی ذمہ داری تھی کہ وہ فرانس کے سفیر کو واپس کرے، فرانس سے تعلقات ختم کرے. اب اگر انڈیا میں حضور علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے تو اب کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ انڈیا کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کریں، تجارت کو بند کر دیں، انڈیا کی مصنوعات پہ پابندی لگا دیں اور انڈیا کے سفیر کو دفع کریں. لیکن نہیں، آپس کی چپکلش میں بہت دفعہ انڈیا نے پاکستان کے سفیر کو یہاں بھیج دیا ہے اور یہاں والے پاکستان نے انڈیا کے سفیر کو واپس بھجوا دیا ہے، لیکن ناموس رسالت کے لیے یہ توفیق کسی حکمران کو نہیں ہوئی. آج اگر مودی یہ اعلان کر دے نا ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کریں گے، ہمارے حکمران تھر تھر کام کر انڈیا کے سفیر کو واپس بھیجیں گے کہ نکلو تم یہاں سے، اس قابل نہیں ہو تم ہمارے ساتھ. پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے، پاکستان پر حملہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنا ناموس رسالت میں حملہ خطرناک ہے. لیکن نہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ادھر پلٹ لو ادھر پلٹ لو. ایک سے بڑھ کر ایک آتا ہے. وہ ایک کفن چور تھا، کفن چور مرنے لگا تو بڑا پریشان رو رہا. بیٹا جوان تھا، اس نے کہا کہ ابا جی کیوں روتے ہو؟ کہ بیٹا ساری زندگی میں نے کفن چرائے ہیں لوگوں کے، لوگ گالیاں دیں گے، مرنے کے بعد بدوائیں دیں گے، مرنے کے بعد بھی مجھے برا بھلا کہیں گے. تو اس نے کہا ابا جی بے فکر رہو، آپ کو مرنے کے بعد دعائیں دیں گے. کیا دیں گے؟ دعائیں دیں گے. میں ہوں نا. اچھا وہ مر گیا.
اب اس نے اپنے ابا والا کام شروع کر دیا، اس نے کفن چرانا شروع کر دیا. لیکن کیا کیا؟ وہ جو بڑا کفن چور تھا وہ کفن چرا کے واپس مٹی قبر پہ ڈال دیتا تھا، لیکن قبر اکھڑی ہوئی اندازہ ہو جاتا تھا. اس نے کیا کیا کہ کفن چرا کے قبر کھلی چھوڑ دیتا تھا. سب کہتے ہیں یار وہ بیچارہ اچھا تھا، اللہ بخشے مرحوم کو، یہ تو بڑا ظالم ہے، وہ تو قبر کم از کم بند کر کے رکھتا تھا، یہ تو ظالم دیکھو یہ تو قبر کھلی چھوڑتا تھا. اب یہ مرنے لگا تو پھر رو رہا تھا، تو اس کا بیٹا ابا جی کیوں رو رہے ہو؟ کہ ساری زندگی قبروں کے کفن چوری کیے ہیں، قبریں کھلی چھوڑی ہیں، لوگ گالیاں دیں گے. اس نے کہا ابا بے فکر رہو، میں ہوں نا، آپ کو دعائیں دیں گے. مر گیا، اس کے بیٹے نے وہی کام شروع کر دیا. اب وہ تو قبر کھلی چھوڑتا تھا نا، یہ کیا کرتا تھا کہ مردے کو باہر نکال کے کفن چرا کے اس کو وہیں چھوڑ دیتا. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی کمینہ انسان ہے یار، وہ تو بیچارہ اللہ بخشے مرحوم کو اتنی حیا تو تھی اس کو کہ کم از کم لاش تو اندر تو رکھتا تھا، یہ تو اس سے بڑا کمینہ آ گیا ہے. میرے بھائیوں پاکستان میں 75 سال سے یہی ہو رہا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک کمینہ آ رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لٹیرا آ رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک شیطان آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ عمران خان نے پاری، بھائی عمران خان نے چلو ٹھیک ہے مان لیا، عمران خان نے منہ کالا کیا کہ تم لوگ کیوں منہ کالا کر رہے ہیں؟ صحیح ہے غلط ہے؟ تم کس مرض کی دوا ہو؟ تم کہہ رہے تھے ہم تجربہ کار ہیں، ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. ہاں، آپ کے ان باتوں کو ہم تب مانتے جب آپ اپنے اوپر اربوں روپے کے بجٹ منظور نہیں کرتے. یہ کیا ہوا کہ 50,000 لاکھ روپے تنخواہ دینے والے سے 2.5% ٹیکس اور 10 لاکھ روپے کمانے والے سے 1% ٹیکس، ½ ٹیکس. یہ کیا ہوا کہ مزدوری کر کے 700 روپے دہاڑی کمانے والا ہوٹل پر جا کر 15 روپے کلو روٹی لے، اور 4 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا پارلیمنٹیرین، سینیٹر، ایم این اے اسمبلی کے کیفیٹیریا میں 1 روپے کی روٹی خریدے. میں مزدوری کر کے، ملازمت کر کے مہینے میں 50-60 ہزار کماؤں تو میرے لیے موٹر سائیکل میں پیٹرول 250 کا، اور میرے ہی ووٹوں سے منتخب ہونے والا ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، ان کے لیے 200 لیٹر پیٹرول فری، ان کے لیے کروڑ روپے کی گاڑی فری. ملک پہ قرضہ ہے نا، معیشت کو ہو گئی ہے نا. نیلام کرو وزیر اعظم ہاؤس کو، نیلام کرو اسمبلی کو، نیلام کرو بڑی بڑی کورٹوں کی عدالتوں کو، مسجدوں میں عدالتیں لگاؤ. جج بھی مسجد میں بیٹھے، وزیر اعظم بھی مسجد میں بیٹھے، گورنر بھی مسجد میں بیٹھے، عوام کی خدمت کرے. عوام تمہارے ساتھ ہوگا. روکھی کھانی پڑے گی تو روکھی کھا کر بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. 2 کپڑے دھوتی کے پہننا پڑیں گے تب بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. لیکن ٹھاٹھ تمہارے لیے، غربت ہمارے لیے، یہ منظور نہیں ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ عیاشی تمہارے لیے، بھوک ہمارے لیے، ایئر کنڈیشن تمہارے لیے، دھوپ ہمارے لیے، جنریٹر تمہارے لیے، لوڈ شیڈنگ میرے لیے. یہ 2 نظام اس ملک میں نہیں چلنے دیں گے، اور یہ اسی لیے چل رہا ہے. یہ خدا کا عذاب ہے. کیا ہے یہ؟ ایک عذاب گیا، دوسرا عذاب بولتے نہیں ہو. ابھی سیاسی وابستگیاں ہوگی نا، اس لیے ابھی نہیں بولیں گے. ایک عذاب گیا، دوسرا عذاب آیا. ہم تمہیں تمہارے دعووں پر بات کب یقین کرتے؟ جب اپنی ساری گاڑیاں بیچ دیتے،
جب 70 کروڑ کا وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ کینسل کر دیتے اور کہتے کہ نہیں میں بھی 600 سی سی مہران کار پہ چلوں گا، ہم بھی تمہاری اس سخت فیصلوں کو تب مانتے جب تم بھی ہماری طرح لوڈ شیڈنگ کے مزے لیتے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم بھی تمہاری طرح تمہارے ان سخت فیصلوں کو تب مانتے جب تمہاری تنخواہیں 2-2 لاکھ نہ ہو، تم بھی ایک عام مزدور جتنی تنخواہ رکھو اور ان کی طرح بازار میں مارکیٹ میں آ کر سبزی خرید کرو اور پھر کھاؤ، پھر جی کر دکھاؤ، پھر مانیں گے ہاں بھائی ہمارے ساتھ ہماری طرح جی رہے ہیں۔ حکمرانی کرتے ہو، مسلمان حکمران کہلاتے ہو، ارے وہ دیکھو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اس کے ملک پہ قحط سالی آ گئی ہے، مشکل فیصلہ اس نے کیا تھا، کہا کہ ایک پیالہ ستو ملے گا ہر شہری کو۔ کتنا ملے گا؟ قحط سالی ہو گئی ہے، سرکار کے خزانے میں ستو پڑے ہیں، آٹا پڑا ہے، ایک پیالہ ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ ایک پیالہ۔ عوام کو ایک پیالہ آٹا مل رہا ہے اور اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ 2 پیالے، اپنے لیے بھی 1 پیالہ۔ بھوک پوری نہیں ہو رہی، بھوک پوری نہیں ہو رہی، کمزور ہو گئے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کی کابینہ نے اجلاس بلا لیا، اس کی کابینہ نے اجلاس بلا لیا، ایمرجنسی، کوئی آرڈیننس جاری کرنے کے لیے نہیں، کوئی سود کے نظام کو چیلنج کرنے کے لیے نہیں، کہا کہ بھائی امیر المومنین کمزور پڑ رہے ہیں، ہمارے صدر وزیر اعظم صاحب کمزور پڑ رہے ہیں، ان سے درخواست کرو کہ یہ جو آپ ستو کا 1 پیالہ لیتے ہو نا، آپ 1 نہ لو، ہم کابینہ آپ کو اجازت دیتے ہیں، منظوری دیتے ہیں کہ آپ 2 پیالے لیا کریں، آپ کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے، صحت مند رہو گے تو حکومت کر سکو گے۔ کابینہ آ گئی، درخواست کی، حضرت ہماری درخواست ہے۔ اس حکمران نے ساروں کی بات سنی، سننے کے بعد پوچھا کہ تم میرے دوست ہو یا دشمن؟ کیا کہا؟ تم میرے دوست ہو یا دشمن؟ سب حیران ہو گئے، حضرت ہم کیوں دشمن؟ کہ لیکن تم نے تو مجھے جہنم میں بھیجنے کا مکمل بندوبست کر دیا ہے، میری رعایا 1 پیالہ ستو کھائے اور عمر 2 پیالے ستو کھائے، اس 1 زیادہ پیالے ستو کا حساب اللہ کو کون دے گا؟ وزیر اعظم صاحب، آپ 100 دفعہ کہو کہ آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو، لیکن میں تب تک نہیں مانوں گا جب تک 10 ایکڑ کے وزیر اعظم ہاؤس کو چھوڑ کر جھوپڑی میں نہیں بیٹھو گے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں تب تک نہیں مانوں گا جب ہماری طرح پیٹرول پمپ پہ اپنی گاڑی کو قطار سے لگا کر اپنی کمائی سے 250 روپے لیٹر پیٹرول خریدو گے، میں تب مانوں گا آپ مخلص ہو۔ جب غیر ملکی دورے چھوڑ دو گے، عیاشی بند کرو گے، پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں بھی جب روٹی اتنے کی ہی ملے گی جتنی ٹنڈو آدم کے ہوٹل تنور پہ ملتی ہے، باقی یہ کہ تم کرو عیاشی، میں چلوں گرمی میں، تیرا پیٹ بھرا ہو میں 1 لقمے کو ترسوں، تو ایئر کنڈیشن میں ہو میں دھوپ میں چلوں، تو منرل پیے میں گندا پانی پیوں، اس نظام کو ہم نہیں مانتے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس نظام کو ہم نہیں مانتے، ہم نظام عمر چاہتے ہیں، ہم نظام صدیق اکبر چاہتے ہیں، ہم نظام عثمان چاہتے ہیں، ہم نظام علی کرار چاہتے ہیں، ہم نظام امیر معاویہ چاہتے ہیں، ہم شجاعت حسین چاہتے ہیں، ہم عمر بن عبدالعزیز کا انقلاب چاہتے ہیں۔ اگر تم میں وہ ایمانی رغبت نہیں ہے تو آؤ ہم افغانستان والا نظام چاہتے ہیں۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ تو کوئی پرانی مخلوق نہیں ہے، انہوں نے بھی
پیش کیا ہے؟ جب تم نے بجٹ پیش کیا تھا اربوں روپے کے ٹیکس لگائے تھے، اور اسی دوران افغانستان میں بجٹ پیش ہوا تھا، ایک ٹکے کا بھی ٹیکس نہیں لگایا ملاؤں نے۔ پھر ان ملاؤں کے ساتھ دنیا خوش ہے وہاں کی؟ خوش ہے وہاں کی؟ وہاں کا آرمی چیف جو ہمارے باجوہ صاحب کے برابر ہے، بھائی ہر ملک کا آرمی چیف دوسرے آرمی چیف کے برابر ہی ہوتا ہے نا۔ آرمی چیف جا رہا تھا، ایک بڑھیا ایک اماں اپنے وہ ٹوپی والے برقعے میں فروٹ بیچ رہی تھی۔ کیا بیچ رہی تھی؟ فروٹ بیچ رہی تھی۔ آرمی چیف آیا، اسے کہا ماں اب آپ کو ٹھیلا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بیٹے آ گئے ہیں، اب آپ کو ٹھیلا لگانے کی ضرورت نہیں۔ جیب سے پیسے نکالے، اس کے ہاتھ میں دیے، ٹھیلے کو خود پکڑا، اس کو چلا کر ایک طرف لے گئے اور کہا کہ یہ تم اس کے گھر پہنچا کر کہا کہ یہ جتنا کچھ ٹھیلے پر ہے یہ اپنے پڑوسیوں کو بانٹ دو، ہر مہینے آپ کو گھر پہ خرچہ ملے گا۔ یہ آج کی بات بتا رہا ہوں، یہ اس سال کی بات بتا رہا ہوں، یہ چند ہفتوں کی بات بتا رہا ہوں۔ میں عمر بن عبدالعزیز کی بات نہیں کر رہا، میں عمر فاروق کی بات نہیں کر رہا، میں عثمان غنی کی بات نہیں کر رہا، میں علی کی بات نہیں کر رہا، میں ابو بکر کی بات نہیں کر رہا، میں 1400 سال پیچھے نہیں لے کر جا رہا، میں تو آپ کے بارڈر کے پگلی طرف بیٹھے ہوئے چند ملاؤں کا طرز حکومت بتا رہا ہوں۔ یہاں کی کسی غریب عورت کو پہنچایا ہے؟ بولو نہیں۔ یہاں کی غریب عورت کو بھکاری بنا دیا ہے؟ نہیں، بھکاری بنا دیا ہے۔ اے ٹی ایم پر کھڑی ہے، اس کا پردہ ختم ہو رہا ہے، اس کی عزت ختم ہو رہی ہے، بدماش پہنچ جاتے ہیں اے ٹی ایم کے دروازے پر، بچیوں کو چھیڑتے ہیں۔ یہاں کے سیاستدانوں اور حکمرانوں نے یہ دیا ہے۔ ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، ہمیں اسلام کا نظام چاہیے، ہمیں وہ نظام چاہیے جو بارڈر کے پرلی طرف ہے۔ جب ہمارا آرمی چیف بھی اتر کر ایک ایک بھیک مانگنے والی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اپنی جیب سے اس کے لیے مہینے کا خرچہ مقرر کرے گا، ہمیں وہ آرمی چیف چاہیے، ہمیں وہ وزیر اعظم چاہیے جو مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر ہماری تقدیروں کے فیصلے کرے، ہمیں وہ چیف جسٹس چاہیے جو مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر میری قوم کے جھگڑوں کے فیصلے کرے، جو خون کے فیصلے کرے۔ مجھے وہ نظام چاہیے جہاں قاتل کا سر قلم کیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو سنسار کیا جائے۔ یہاں تو جتنا بڑا چور ہے اتنا بڑا بااثر ہے، اتنا بڑا عزت والا ہے۔ کون سا نظام چاہیے؟ موجودہ موجودہ سے نہیں، ہمیں وہ نظام چاہیے جس میں عام آدمی اور حکمران برابر ہو۔ دعویٰ سب کا ہے لیکن کرتا کوئی نہیں۔ اور یہ نظام کب آئے گا؟ جب اللہ کو ہم پہ رحم آئے گا۔ اور ہم پر اللہ کا رحم کب آئے گا؟ جب ہم ناموس رسالت کا بدلہ لیں گے۔ جب ہم ناموس رسالت کا اللہ کو ہم پہ رحم کب آئے گا؟ جب ایک بھی قادیانی کا بیج پاکستان میں نہیں ہوگا، جب ایک بھی گستاخ پاکستان میں نہیں ہوگا، جب ایک بھی توہین کرنے والا پاکستان میں نہیں ہوگا، تب اللہ کو ہم پہ رحم آئے گا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کو سدھارنا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ حالات کو سدھارنا ہے تو ہمیں ووٹ دو، میں کہتا ہوں حالات کو سدھارنا ہے تو ناموس محمد کا علم بلند کرو۔ حالات کو سدھارنا ہے تو تاجدار ختم نبوت کا علم بلند کرو۔ میرے نبی کی ذات پر بھونکنے والی زبان کو کاٹ کر کتوں پر آگے ڈال دو، اللہ کو رحم آ جائے گا۔ میرے نبی پر بھونکنے والے کی گردن اتار کر پھینک دو، اللہ کو رحم آ جائے گا۔ باقی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے نبی پر کتا بھونکتا رہے اور ہم بھی جیتے رہیں، میرے نبی کی توہین ہوتی رہے، ہم بھی جیتے رہے، تو پھر اسی طرح ذلیل ہو کر جینا پڑے گا۔ فیصلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے کہ ہم کون سی زندگی، نبی کی عظمت والی زندگی جینا چاہتے ہیں یا اپنی ذلت والی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت